السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم محمد امجد مطالعہ پاکستان کے ڈسکشن لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 29 مارچ کو ایک پیپر دیا ہے پاک اسٹڈی کا، اس کی ڈسکشن کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سا ڈیٹا موجود تھا۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں قاضی محمد عیسیٰ کس صوبے سے تعلق رکھتے تھے؟ ڈیفینیٹلی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صوبہ بلوچستان سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو جمہوری اقدار کے فروغ پر کہاں بات کی تھی؟ وہ ہے ہمارے پاس سبی کے مقام پہ۔ اس کے بعد ہے سردار اورنگزیب خان کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ سردار اورنگزیب خان کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا۔ نو آر نیور پمفلٹ کس کی تحریر تھی؟ نو آر نیور پمفلٹ چودھری رحمت علی کی تحریر تھی۔ ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ ملک کا سربراہ ہوتا ہے بھائی جان صدر پاکستان۔ پارلیمنٹ مجلس شورا یا مقننہ کتنی نشستوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو یہ ہے ٹوٹل 446۔ اس کے بعد نیچے کی دی گئی تمام خواتین کے خلاف تشدد کی اقسام ہے سوائے شیرخوار بچی کا قتل، خواتین کو اپنے خاوند کے انتخاب کا حق، عزت کے نام پہ قتل، گھریلو بدسلوکی، تو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا خواتین کو اپنے خاوند کے انتخاب کا حق۔ پھر آ جاتا ہے 1400 سال پہلے اسلام نے درج الحقوق خواتین کو دیے۔ اب کون سے دیے؟ جائیداد کا حق، وراثت کا حق، اس کے علاوہ جو ہے نا عزت و وقار کا حق دیے گئے تمام۔ پھر آ جاتا ہے کہ درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے نجات مہیا کرتا ہے سوائے حفاظتی حکم نامہ، مالی حکم نامہ، حکومتی حکم نامہ یا سماجی حکم نامہ، تو آنسر آئے گا سماجی حکم نامہ۔ پھر آ جاتا ہے پاکستانی فٹ بالر خاتون جو کار ایکسیڈنٹ میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی، کون تھی وہ؟ شہلا بلوچ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کوشچن۔ شارٹ کوشچنز کی ڈسکشن کریں تو خواتین پر کیے گئے تشدد کی اقسام بیان کریں، تو ہمارے پاس وہ تمام کی تمام اسی طرح سے مطلب یہ کہ موجود ہے۔ شریف خوار بچی کا قتل، گھریلو بدسلوکی، عزت کے نام پہ قتل، یہ تمام کے تمام اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ مقننہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے فرائض مقننہ قانون بناتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ مقننہ ایوان بالا ایوان زیری کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کی منظوری دیتی ہے، بجٹ کی تمام چیزیں مطلب یہ کہ مقننہ کے ذمے ہوتے ہیں۔ مالیاتی اختیارات ہیں، عدالتی، انتخابی، تمام کے تمام آئین میں ترمیم تک کس کے ذمے ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں انتظامیہ کے 3 فرائض بیان کریں۔ انتظامیہ ہمارے پاس مطلب یہ کہ کیا ہے؟ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ ایک تو اپنی 3 فرائض اگر ہم اس کی بات کریں گے تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اپنی کارکردگی کے بارے میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، اپنے اوپر ہونے والے سوالات کے جوابات دیتی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اگر پاس شدہ بل ہیں ان تمام کے تمام کی منظوری بھی دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے 5 اہم اداروں کے نام: صدر کا سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، مرکزی سیکریٹریٹ، وزارت، ڈویژن، منسلکہ محکمے، ماتحت دفاتر، خود مختار نیم خود مختار ادارے۔ پھر آ جاتے ہیں سیکشن آفیسر کے فرائض بیان کریں۔ سیکشن آفیسر کے فرائض کی بات کریں تو نمبر 1، سیکشن آفیسر اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے، سیکشن پر ہونے والے سوالات کے جوابات دیتا ہے، سیکشن کی کارکردگی کے بارے میں حکام بالا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے 2 اختیارات بیان کریں۔ سپریم کورٹ کے 2 اختیارات کے آنسر کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ کون سی ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر ہمارے پاس آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کے اندر ریٹیں سننے کا مطلب یہ کہ اختیار ہو گیا، یا اپی بنیادی سماعت کا اختیار بنیادی سماعت کا اختیار ہو گیا، اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام مشاورتی اختیارات یہ سارے سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں۔ پارٹ 2 آ گیا مختصر سوالات کا، اس کے اندر آ جاتا ہے سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام بتائیں۔ سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے اندر پہلے نمبر کے اوپر مدرسہ مراد آباد 1859، غازی پور 1862، سائنٹیفک سوسائٹی 1863، ایم یو ہائی اسکول 1875، ایم یو کالج ہمارے پاس آ جاتا ہے 1877۔ مسلم لیگ کے قیام کے 5 مقاصد بیان کریں۔ مسلمانوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا، دیگر جماعتوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا، دیگر سیاسی جماعتوں اور حلقوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا، اجتماعی بھلائی کے لیے مل جل کے کام کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے مطلب یہ کہ مشکل وقت میں کام آنا۔ پھر آگے سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں۔ سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کی بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے آثار سنادید، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، آئین اکبری، یہ تمام کے تمام مطلب یہ کہ اس کی تصانیف کے اندر آ جاتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات بیان کریں۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد پہلا بڑا قدم تھا۔ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات بیان کریں۔ وہی باہم مطلب یہ کہ ہمارے پاس آ گیا متصل اکائیوں کو نئے خطوں میں حد بندی کی جائے، شمال مشرق اور شمال مغرب میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری اسکیم منظور نہیں کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندوستان کے ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اقلیت ہے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر آ جاتا ہے 1943 میں کراچی میں منعقدہ ایک اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟
1943 میں کراچی میں منعقدہ ایک اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جیسے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ پھر آ جاتے ہیں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سے متاثر ہو کر جو ادارے بنائے گئے تھے ان کے نام بتائیں۔ محمدن اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، حلیم کالج کانپور، سندھ مسلم مدرسہ۔ پھر آ جاتے ہیں قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ جری پاسبان تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے مطلب یہ کہ ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان میں پہلے موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ 1943 والی بات کہ اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرے نمبر پہ مارچ 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو فقط مسلمان ہیں۔ پھر آ گیا تھا ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک علی گڑھ کی عوام سے مطلب یہ کہ یا علی گڑھ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جدا گانا مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یا تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں نہ کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری تھی اور نہ ہی کوئی انگریزوں کی چال تھی، بلکہ ہمارا بنیادی مطالبہ اسلام کا تھا۔ اس طرح سے ہم اس کو مطلب یہ کہ کوشچن کو خلاصہ لکھ کے وائنڈ اپ کر دیں گے۔ پھر آ گیا حضرت عمر کے دور انتظامیہ کی خصوصیات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور انتظامیہ کی خصوصیات کے اندر ہمارے پاس وہی بات آ جاتی ہے، قومی خدمت کا درس، میرٹ پالیسی، جو بندہ اس کے اوپر کام کرتا تھا ٹھیک، جو نہیں اترتا تھا اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا تھا۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس اسی کے اندر مجلس شورا۔ آپ کے دور میں مجلس شورا دو قسم کی تھی، ایک مجلس شورا خاص، ایک عام۔ خاص کے اندر قبائلی علاقہ جات مطلب یہ کہ کابینہ کے ارکان ہوتے تھے، عام کے اندر عام قبائلی علاقہ جات کے لوگ ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ گیا ریاست کی انتظامیہ ڈویژن میں تقسیم۔ آپ نے ریاست کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا، صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا، اور اس طرح سے مطلب یہ کہ آپ کے دور کے اندر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ بھی تھے، جس کے اندر مطلب یہ کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں دیوان الجن، دیوان الانشاء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ دیوان الخراج، یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ تھے جو باقاعدہ طور پہ اس کو کور کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی انتظامی یہاں کی تقسیم، جس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے صاحب حدیث، صاحب بیت المال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ولی، کاتب الخراج، یہ تمام کے تمام مطلب یہ کہ ٹیکس کا محکمہ، یہ سارے کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ کے دور میں تھی دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ گھر کے باہر ایک گھنٹہ تھا لگا ہوا ہوتا تھا، جو اس کو کھٹکھٹاتا تھا اندر انٹر ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے مسائل ان کو بتاتا تھا، اور اس طرح سے اس کا سلوشن نکال لیا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں احساب کی پالیسی بھی تھی کہ جس کو جس عہدے کے اوپر مقرر کیا جاتا اس کے ہاتھ میں پروانے تقرری یعنی کہ اپائنٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کے اختیارات ہیں، یہ آپ کے فرائض ہیں، اگر یہ اس کے اوپر پورا اترے گا تو ٹھیک، اگر نہیں اترے گا تو اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے دور کے اندر میرٹ پالیسی کے بعد مالی پالیسی بھی اسی طرح سے تھی کہ جس کے اندر صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو، غلط خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ زمین کے متعلق پالیسی آپ نے یہی بنائی تھی کہ آپ نے زمین مطلب یہ کہ جو جاگیردار تھے ان سے لی، اور مزارعین کے اندر اس کو تقسیم کر دیا تاکہ مطلب یہ کہ ان کی بھی کفالت ان کے ساتھ ہو سکے۔ پھر اگر ہم بات کریں اس کو خلاصہ لکھ کے ہم اس کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اس طرح سے شہزادوں ہمارے 10 MCQs، 12 شارٹ کوشچن اور 2 لانگ کی صورت میں یہ ڈسکشن لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو آپ کے پیپر حل کرنے کے بعد آپ کی رہنمائی کرے۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔